عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو معاملات پیش آئے ہیں۔ آپ کی زندگی پاک جو 40 سال تک تھی، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی ہوئی، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات 63 سال تک کتنی عمر ہوئی؟ 23 سال۔ آپ کی عمر مبارکہ 40 سال سے لے کر 63 سال تک کی عمر کتنی ہوئی؟ 23 سال، 23 ایئرز۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال سے لے کر 53 سال تک مکہ ہی میں رہے، 13 سال تک مکہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد، اور جب آپ کی عمر مبارکہ 53 سال کی ہوئی، آپ نے ہجرت فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف، اور وہاں 10 سال قیام فرمایا۔ تو میں یہ 23 سال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جو اسلام کے دن ہیں، جو اعلان نبوت کے بعد کے دن ہیں، اس میں 13 سال مکی زمانہ ہے اور 10 سال مدنی زمانہ ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، مکی زمانے میں اور مدنی زمانے میں بڑا فرق ہے۔ مکی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم تو تھا کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع رکھا، اور ان 13 سالوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے، بہت کم لوگ، یہاں تک کہ آپ کو لڑنے کا اور جہاد کا بھی حکم نہیں تھا۔ 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی جہاد نہیں فرمایا۔ مکہ کے زمانے میں، مکی دور میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، ایک بھی جہاد نہیں۔ آج ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو اسلام کو کہتے ہیں تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ کتنے زمانے میں تلوار اٹھائی گئی ہے اور کہاں کہاں اٹھائی گئی ہے، اور جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، آج دنیا کو ان جگہوں پر اٹھانا ضروری ہو گیا ہے تلوار۔ میں اس کو بھی ثابت کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دستور ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ دستور ہے۔ آپ کا جو نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ نظام ہے، اس میں ایک نقص بھی نہیں، ایک عیب بھی نہیں آ سکتا۔ 13 سال تک کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ قتال، جنگ، جہاد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، بعض لوگ آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کے جواب میں قتل و قتال نہ کریں، لڑائی کرنے کا، جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ 13 سال سخت ترین زمانہ ہے، مشکلات کا زمانہ ہے، مشقتوں کا زمانہ ہے۔ اس مکی دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ انہوں نے کیسا کیسا برتاؤ نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی ان کی دشمنیوں کا اور ان کی ظلم و ستم کا ایک ایسا نشانہ بن چکے تھے کہ ان کے پورے جسم پاک میں داغ تھے، نشانات تھے۔ حضرت سمیہ کا انہوں نے ایسا خاتمہ کیا، وہ شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، مکہ والوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کئی صحابہ اکرام کو جانوں سے انہوں نے ختم کیا، شہید کیا۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے دست درازیاں کی ہیں، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ان پر مشرکین اس قدر ٹوٹ پڑے، اتنا مارے تھے کہ آپ کا چہرہ سوج گیا تھا، آنکھیں نہیں دکھتی تھیں، سوجن کی وجہ سے آنکھیں اندر جا چکی تھیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک پھوڑ دی تھی، طرح طرح کے مظالم ہوئے۔ ان تمام حالات کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔
پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے گئی کہاں؟ حبشہ کی طرف. افریقہ کا ایک ملک ہے جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں. ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت گئی جس میں حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی، حضرت جعفر طیار بھی تھے. تو یہ مسلمانوں کا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا. کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ان کو اپنا اصلی وطن چھوڑنا پڑا. وہ دوسرے وطن میں جا کر پناہ لیے. پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا. ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا. آپ اپنے ساتھ اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کی طرف رواں ہو گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے اسلام کی تاریخ ایک نئی تاریخ ہے. اور کیوں نہ نئی تاریخ ہو؟ آج بھی جو ہم 1442 میں چل رہے ہیں یہ تاریخ چلی ہی ہے حضور کی ہجرت کے بعد سے. بہت ساری تاریخیں ہیں، کسی کی ولادت سے تاریخ چل رہی ہے، کسی کی وفات سے چل رہی ہے، لیکن اسلامی تاریخ کہاں سے چل رہی ہے؟ حضور کی پیدائش سے نہیں اور نہ حضور کی وفات کے دن سے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کیا مدینے، اس دن سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی ہے. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر 1442 ہجری ہو گئی. ہجرت کی تاریخ یہ موجود ہے. کیوں میرے عزیزو؟ یہاں سے اسلام اب نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے. اسلام نے ایک ایسی نئی تاریخ لکھی جس کو انگریز قلمدان مائیکل نے کہا ہے، جس نے کتاب لکھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ دنیا میں سب سے زیادہ اثر اور لوگوں میں انفلوئنس ڈالنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی انگریز نے یہ کہا اپنی کتاب میں لکھا. لوگوں نے اس سے سوال کیا پہلے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھا؟ تو کہتا ہے میں نے اس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھی. جس دن یہ اپنی دعوت کے لیے شروع کیا وہ مکہ کا پورا میدان تھا، لیکن اس کی تاریخ، اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے صرف 2 تھے. ایک اس کی عورت تھی، ایک بھتیجا، ایک بھائی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک عورت تھی سیدہ خدیجہ، اور ایک چچا کا بیٹا علی جس کی عمر 9 سال تھی. یہ مائیکل کہتا ہے کہ یہ دعوت شروع ہوئی تھی صرف 2 لوگوں سے. حضور نے دعوت دی، 2 لوگوں نے لبیک کہا. اس کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں میں ابو بکر صدیق اور ایک غلام یہ 4-5 لوگوں سے دعوت شروع ہوئی. اور وہ مائیکل کہتا ہے شروع میں تو ایسا ہی لگا تھا کہ یہ اسی زمانے میں ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے مقابل میں بڑی بڑی طاقتیں مکہ میں موجود تھیں. ابو جہل مقابل میں ہے، ابو لہب مقابل میں ہے، ابو سفیان مقابل میں ہے. یہ سرداران قریش سب ایک جگہ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس زمانے کی پارلیمنٹ ہے جہاں یہ لوگ بیٹھ کر کے فیصلے لیا کرتے تھے. تو کیا یہ 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ یہ مائیکل کہتا ہے 2 لوگوں سے شروع ہونے والی یہ دعوت میں نے آج کے زمانے میں دیکھا 1.5 ارب تک پہنچ چکی ہے. 150 کروڑ تک اس دعوت کو پھیلا دیا گیا. اور اگر یہ دعوت جھوٹی ہوتی تو 14 سینچریوں تک باقی بھی نہیں رہتی. آج تک یہ لمبی دعوت چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس دعوت کے اندر ضرور کوئی سچائی موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک انگریز قلمدان جس نے تاریخ لکھی ہے، بڑی بڑی شخصیات کی. عزیزان گرامی وقار، یہ ہجرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسا اثر دکھاتی ہے. یہاں سے اسلام کی نئی نشو و نما ہوئی ہے. اسلام کی بہترین جو سیاست ہے، جو اسلام کی سلطنت کہیں، خلافت ہے، یا اللہ رب العزت کے قوانین کا نفاذ ہے، یہ ہجرت کے بعد ہو سکا ہے. ہجرت زندگی میں کچھ چیزوں کو چھوڑنے کو کہتے ہیں، لیکن جب بندہ کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو بہت کچھ اس کے بدلے میں دیتا بھی.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب یہاں پر جو حالات تھے وہ مکہ جیسے حالات نہیں تھے. مدینہ نرم دل لوگوں کی زمین تھی، وہاں پر لوگوں نے استقبال کیا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 6 یا 7 دن پہلے ہی مدینے کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں. آلریڈی وہاں پر 100 سے زیادہ گھروں میں اسلام موجود تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کیونکہ حضور جب دعوت شروع فرما چکے تھے مکہ میں تو مدینے سے قافلے آتے تھے حج کے لیے اور وہ حضور پر ایمان لاتے تھے، واپس جاتے اپنے شہر میں پھر تبلیغ کرتے. کئی لوگ حضور کے مدینے آنے سے پہلے ہی اسلام میں تھے، ایمان میں تھے. اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینے میں، دونوں حالات بالکل الگ ہیں. مکہ میں بھی حضور آئے ہیں اور مدینے میں بھی حضور آئے ہیں، دونوں جگہ آنے کی کیفیت الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو تاریخ میں ہے بنو نجار قبیلے کی ساری بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے اور وہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر چڑھ جاتی تھی اور روزانہ صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی. جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر صدیق اکبر کے ساتھ قبا کی طرف سے نمودار ہوئے، جلوہ بار ہوئے، مدینے کی خوشیوں کا حال یہ تھا. حدیث میں موجود ہے ساری مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں، مرد حضرات اپنی گلیوں میں اور راستوں پر نکل آئے اور چھوٹے بچیاں اور کچھ نوجوان جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار بھی ان کے ہاتھ میں تھے، نیزے بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ جو ان کے آڑ کے لیے جو ڈھال ہوتے تھے تو تلواروں کو ڈھال سے بجاتے بجاتے سنیت الوداع کی گھاٹیوں تک پہنچ گئے اور سب بیک زبان کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ ہمارا بریلویوں کا کیا ہوا سلام نہیں ہے، یہ مدینے کی وہ صحابیات بچیوں کا سلام ہے جنہوں نے حضور کا مدینے میں استقبال کیا ہے. ارے میرے عزیزو، یہاں مجھے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر آج ہم میلاد میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو در حقیقت یہ مدینے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا اور یہ کہا تھا اللہ والا ہمارے شہر میں آیا ہے. انہوں نے تو بڑی بات کہی تھی طلع البدر علینا، انہوں نے کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. من ثنیات الوداع، وداع یہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر جب تک بلاتا رہے گا ہم سب مدینے والوں پر اس کا شکر واجب ہوگا. یہ بچیاں پڑھ رہی تھیں. اب مجھے یہاں سمجھ میں آیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کوئی میلاد نہیں منائے تھے مکہ میں، ہے نا؟ حضور جب پیدا ہوئے تھے میلاد مکہ والوں نے نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو جواب میں آپ یہ کہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب مسلمان تھے کہاں؟ حضور نے تو 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے. نہیں، حضور نے 40 سال بعد اعلان فرمایا. مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہوئے تھے خوشیاں منائی گئی، اور بات ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی. اس وقت تو جبرائیل امین خوشی منا رہے تھے، ملائکہ خوشیاں منا رہے تھے. لیکن اگر تم دنیاوی باتیں کرتے ہو ظاہری طور پر تو میں مانتا ہوں مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی، اس لیے کہ وہاں سب کافر تھے، اکثر کافر تھے، مشرکین تھے. لیکن مجھے یہ بتاؤ مدینے جب وہ رسول آئے تھے تو خوشیاں منائی گئی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ مدینے میں پہلے سے مسلمان موجود تھے. پتہ یہ چلا رسول آنے کے وقت خوشیاں صرف اسلام والے مناتے ہیں، جن کے ہاں ایمان ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں. کفر و شرک جہاں پہلے سے ہو ان کو میلاد سے کیا غرض ہے؟ رسول پاک کی ولادت سے کیا غرض ہے؟ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول
مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے، ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی، اور کیوں نہ ہو قرآن پاک میں۔ بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں ہے آج، میں انشاءاللہ العزیز میلاد کی شب ضرور عرض کروں گا کہ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں۔ یہ بیچ میں بات آئی، میں نے عرض کیا آؤ غزوات کی بات ہے کہ غزوے شروع کیسے ہوئے، جنگیں شروع کیسے ہوئی۔ 13 سال کے زمانے میں حضور کے مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے، استقبال عالی شان، جاتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان بنے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، اور ان کے گھر تقریباً 7 یا 8 مہینے تک قیام فرمایا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مدینے میں جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ نئی زمین میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے، مسجد بنائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد ہوا کرتی ہے، مسجد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسجد کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ جس کی زمین تھی انہوں نے مفت میں ہدیہ کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا، لیکن یہ 2 یتیموں کی تھی، اس کی قیمت حضور نے ادا فرمائی، کہا کہ یہ یتیموں کا حق ہے، اسے ہدیتاً یعنی مفت میں نہ لیا جائے، اس کی قیمت ادا کی گئی۔ مسجد نبوی شریف کی جو قیمت ادا ہوئی کس کا مال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ خریدی گئی اور اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ یہ بھونکتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں، شیعہ رافضی صدیق اکبر کی شان میں غلیظ مغلظات بکتے ہیں۔ ابھی تو پاکستان کی سرزمین پر ایک کھٹمل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ذلیل و بدکار آدمی کو دنیا میں بھی اللہ ذلت سے رکھے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ جس کے مال سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد قباء تھی لیکن باضابطہ رسول کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا نظام قائم کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نیا ملک جب کوئی قائم کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلی ضروریات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جب نیا ملک قائم ہو رہا ہو، جو بھی اسلام کے بیس پر نیا ملک قائم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر بنا، مسجد جیسی بنی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا عقد فرمایا۔ عقد کہتے ہیں جوڑنے کو، باندھنے کو، جیسے عقد نکاح ہم کہتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ عقد نکاح، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مواخات کا عقد کیا تھا، بھائی بھائی بنانے کا عقد، اور تاریخ میں ایسا عقد دوسرا ملتا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، مکہ سے دیگر علاقوں سے، سب چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں، اور ان کو کون رکھے گا؟ مدینے میں وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا کھانا پینا، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ تو فکر تھی۔ تو مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ انصار صحابہ، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین صحابہ، سب کو جمع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس مجلس میں صبح سے شام تک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مہاجر صحابی کو اٹھاتے، ایک انصار صحابی کو اٹھاتے، دونوں کا ہاتھ جمع کرتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اس طرح دونوں کے بھائی چارگی کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔
जितने हिजरत करके आए थे उन सब को हुजूर ने मदीने में रहने वाले अंसार का भाई बनाया। मेरे अजीज, ये खाली बोली नहीं है, ये अल्फाज नहीं है, सहाबा थे वो सहाबा, हुजूर की जुबान की लाज ऐसी रखते थे। एक एक सहाबी जो अंसार हैं वो अपने मुहाजिर भाई को घर ले जाते और उसी दिन शाम में बैठ गए अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मकान सब बता रहे हैं। कहा है मेरे मुहाजिर भाई, मेरा बागीचा इतना बड़ा है, इतने दरख्त उसके अंदर है, मार्केट में 4 दुकानें हैं, मकान इतने हैं, आधी मार्केट तेरी है, आधा बागीचा तेरा है, आधी दुकान तेरी है, आधा घर मेरा, आधा घर तेरा, हर चीज में। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने जब भाई बनाया है, मेरी हर चीज में आधा हिस्सा तेरा भी है। ये सहाबा ने अमल करके दिखाया। यहाँ तक कि एक साहबी फरमाते हैं उन्होंने आधा आधा इतना किया कि उनकी 2 बीवियां थी, उन्होंने कहा तुम नए नए मदीने में आए हो, मैं एक बीवी को तलाक देता हूँ, इद्दत गुजारने के बाद तुम मुझसे निकाह कर लो, उसका महर भी मैं अदा करूंगा, इसलिए कि तुम अजनबी हो, यहाँ कैसे शादी करोगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये अंसार सहाबा थे जो मदीने वाले, जिन्होंने मुहाजिरीन के लिए अपने पूरे सीने कुशादा किए थे। किसी के सीने में जरा बराबर भी ऐसी बात नहीं आई थी कि बाहर से आने वाले हम पर काबिज हो गए, ना, मदीने वालों का दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना नरम बनाया, आज भी उसका असर बाकी है, आज भी असर बाकी है। मैं अक्सर को जानता हूं अहले मदीना, जब भी हम उनसे मुलाकात करते हैं तो हम यही कहते हैं अहलुल मदीना अला रुऊसिना, मदीने वाले हमारे सरों पर हैं, इसलिए कि जिन्होंने नबी का इस्तकबाल किया है, हमें यकीन है वो आने वाले क़यामत तक हर मुसलमान का भी इस्तकबाल करते हैं। बाज़ इलाकों में, मक्का में देखा है शिद्दत पाई जाती है, शिद्दत पाई जाती है, लेकिन मदीने वाले आज भी नरमी करते हैं हुज्जाज के साथ भी, जो हज के लिए आते हैं, जो जियारत के लिए आते हैं, उनके साथ भी नरमी की जाती है। आज तक मदीने का एक रिवाज है, आज भी रिवाज है, अल्लाह उसको सलामत रखे। मैंने काफी दिन कबल ये पढ़ा था कि जो भी मदीने में नया उनको दिखता है, जो भी, वो लोग क्या कह करके पुकारते हैं, कहते हैं या मोहम्मद। आप भी जाएं, अगर आपका नाम उनको मालूम नहीं हो तो यहां तो आप पुकारेंगे मिस्टर फलां फलां, नहीं, मदीने वाले जिसका नाम मालूम नहीं उसको कहते हैं मोहम्मद। वो अपनी जानिब से हर एक का नाम मोहम्मद रखते हैं, और अगर कोई दोस्त बन जाए तो उसको सिद्दीक कहते हैं या सदीक कहते हैं। मदीने का ये रिवाज है आज भी। हमने पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता है, कहा गया कि जब से नए तरीके से मेरे आका तशरीफ लाए थे, मदीने वालों ने उस खुशी को आज तक महसूस किया। जब भी कोई नया मदीने में आता है तो हम उसको मोहम्मद ही कहते हैं, नाम जब तक मालूम ना हो उसको मोहम्मद ही पुकारा जाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं हुकूमत का, सल्तनत का, वो मदीने में जाने के बाद कायम फरमाए। मस्जिद बनी, अक़द मुआख़ात हुआ, यानी भाईचारगी कायम की गई। अब इस्लाम को मजबूत करने का जमाना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए घर बनाने शुरू फरमाए। जो घर बार सब छोड़ कर आए थे उनके लिए घर बनाए गए। सबसे पहले कॉलोनी बनाने का, लेआउट बनाने का निजाम मेरे आका ने अता फरमाया है। बस्तियां आज भी असहाबे सुफ़ा की मदीने में, अगरचे उनको वीरान कर दिया गया है, लेकिन मदीने के मुज़ाफ़ात में हुजूर ने एक बहुत बड़ी जगह में सहाबा के घर बनाए थे, बड़े डिसिप्लिन के साथ। जब किसी की शादी होती तो उस मकान में शिफ्ट किए जाते। कॉलोनी बनाने का सिस्टम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम का निजाम कायम किया। आज किसी भी मुल्क को आप देख लें, किसी भी मुल्क, उसकी तरक्की के जो राज हैं वो यही राज हैं जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले उसे अपने एक मरकज की जरूरत होती है, पार्लियामेंट, जहां बैठ करके वो लोगों से मशवरा करे, अपने मुल्क की, अपने सरहदों की हिफाजत के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इस पर डिस्कस होने के लिए एक मकान चाहिए हर जमाने में। और बादशाह भी अपने महल्लात बनाते थे मीटिंग के लिए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की मजबूती के लिए जिस चीज को पार्लियामेंट बनाया वो मस्जिद ही थी। अल्लाह के घर से सारे काम हो रहे थे। अब यहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का निजाम कायम किया। तालीम का निजाम तो ऐसे
کہ اللہ اکبر وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی جہاں شاگرد صحابہ ہیں، استاد رسول اللہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ہر چیز کا علم دیتے رہے، صحابہ بھر بھر کر پیتے رہے، علم کی سوغات لیتے رہے۔ یہ تمام نظام قائم کس لیے کیا؟ امن و امان کے لیے کیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، پھر اس کے بعد زراعت کے اصول، باغیچہ، شجرکاری، یہ سب میرے آقا نے فرمایا۔ کھجوروں کے باغیچے، خود یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیچے میں درخت لگائے۔ شجرکاری کا منصوبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ اور اس کے بعد غلام آزاد کرنے کی تلقین فرمائی، جس کے پاس جو غلام ہے وہ آزاد کرے، اس لیے کہ اسلام غلامی کے دور میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے غلام ہیں تو آپ کو چھٹکارا نہیں، جب تک مالک جو خدمات لیتا رہے آپ کو کرنا ہوگا۔ اور آزاد کرنے کا نظام بھی تھا کہ اگر اس مالک نے کہہ دیا جا تو آج سے آزاد ہے، تو پھر اب آزاد آدمی پر کوئی دوسرا ڈورا ڈال نہیں سکتا تھا۔ لیکن غلام بازار میں بیچے جاتے تھے، ان کی بولیاں لگتی تھیں، باندیاں بھی بیچی جاتی تھیں۔ اسلام کے شروع میں بھی یہ چلا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو دھیرے دھیرے ختم فرمایا۔ کیسے؟ دیکھیں اسلام کے کئی احکام ہیں۔ روزہ ٹوٹ گیا، گناہ تم سے ہوا، اللہ فرما رہا ہے ایک غلام آزاد کر دو۔ کفارے میں غلام آزاد کر دو۔ قسم کھایا، توڑ دیا، اللہ فرما رہا ہے غلام آزاد کر دو۔ کئی ایسے کفارے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ یعنی اسلام غلامی کے دور سے انسانوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا مدینہ طیبہ میں، کتنے غلام آزاد کیے گئے، بے شمار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو محبوب مشغلہ تھا، آپ مال جمع کرتے اور جو بھی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کے مالک سے جا کر بات کرتے، یہ غلام میرے ہاتھ میں کتنے میں بیچے گا؟ وہ کہتا اتنے اتنے درہم میں۔ حضرت ابوبکر وہ غلام خریدتے اور اس غلام کو لا کر حضور کے پاس چھوڑ دیتے اور کہتے آج سے تو آزاد۔ حضرت بلال حبشی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال صدیق اکبر سے آزاد کیے ہوئے ہیں، پہلے آپ بھی غلام تھے۔ کئی صحابہ ہیں جو غلامی کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اور انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں، اپنے بھائیوں کی آزادی کی فکر کرنا یہ صدیقی ایمان ہے۔ اگر کوئی قید ہے، ناحق اگر کسی کے اوپر مقدمات ہے، جیل میں ہے، تم یہ مت سوچو کہ میں روٹیاں پکا پکا کر کھاتا رہا ہوں، وہ تو گیا ہے اندر۔ تمہیں اپنے بھائی کی فکر ضرور کرنی چاہیے، اپنے بھائی کی فکر کرو۔ جو ناحق مقدموں میں پھنس جائے یا قید ہو جائے اسے آزاد کرانے کی فکر، یہ ایمان ابوبکر صدیق میں سے آتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب مشغلے میں سے۔ اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے سلطنت اسلام کا، مملکت خدا داد جس کو کہیں آپ، جب بھی کوئی ایک نئی کنٹری بنا رہا ہے تو کیوں بنائے گا؟ اس کے فالوورز کے لیے اچھی زمین ملے، اچھی ہوا ملے، سکون و اطمینان کے ساتھ رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنگیں کیوں ہوتی ہیں اور اسلام کی جنگیں جو شروع ہوئی اس کی وجہ کیا ہے۔ اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں، اس کا کچھ لوگ غلط معنی نہ نکالیں۔ میں پوری ایک جماعت کو لے کر شفٹ ہو گیا، چاہنے والے تھے، اللہ والے تھے، یہاں تکلیفیں زیادہ ہو رہی تھیں، ایک جگہ ہم شفٹ ہو گئے۔ مقصد کیا تھا ہجرت کرنے کا ہمارا؟ تاکہ لوگوں کے فتنوں سے دور ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت کے نظام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے۔ بات یہی ہے، ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے، زمینوں پر محنت کریں گے، زراعت ہوگی، فصل ہوگی، ہم کھائیں گے، خوشیوں سے رہیں گے، اس اصول پر عمل کریں گے، کسی کو نہیں چھیڑیں گے، ہم اللہ کی رضا چاہیں گے، یہی رہے گا ہمارا مقصد۔ چلیے اب دوسرا مسئلہ، اب آپ چلے آئے میرے ساتھ سارے لوگوں کے فتنوں سے دور، اب ہم نے ایک جگہ بھی محفوظ کر لی، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن دشمنوں کو دیکھا نہ گیا، وہ ادھر بھی آنا شروع ہو گئے۔ اب جو ہم نے نیا نظام قائم کیا تھا اس پر شب خون مارنے لگے، جگہ جگہ سے مسلمانوں کو
یا ہماری جماعت کو قید کرنے لگے، ایک ایک کو گرفتار کرنے لگے، اب کیا ہوگا بتاؤ؟ ہم وہاں سب چھوڑ کر کے آئے تمہارے فتنوں سے بچنے کے لیے، تم یہاں بھی آ رہے ہو، تب تلوار اٹھانی پڑتی ہے، تب ڈیفنس کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پوری دنیا کا دستور ہے۔ تم اسلام کو جرم کے اعتبار سے دیکھتے ہو، ان ظالموں سے میں کہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں کا خون ہے آج، جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور اسلام پر تھوکتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے، جو اسلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تلوار کے زور سے انہوں نے اپنے اندر کیا۔ تم کیا کر رہے ہو آج؟ تم کون سے زور سے؟ ڈرون تیار کر رہے ہو، پیٹروٹ میزائل، نیوکلیئر، ان تمام ہتھیاروں کی خریداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سب کی دوڑ ہے، اور سب یہی طاقت بنانا چاہ رہے نہیں ہے۔ آج ہر کنٹری اپنے سرحد کی حفاظت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ہر ملک اس کی اپنی فوج ہے، اس کے اپنے سولجرز ہیں، بارڈر پر ہر ایک کنٹری نے سولجرز لگا رکھے ہیں۔ اگر کوئی دوسری کنٹری والا اس میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ اس کو مرحبا مرحبا کہہ کے بلا لیں گے؟ کوئی ایک ملک والا دوسرے ملک میں زبردستی گھسے بلا لیں گے؟ میں پوچھتا ہوں، ہندوستان ہمارا محبوب وطن ہے، ہمارا آبائی وطن ہے، لیکن اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری۔ ہم اگر سرحدوں پر کھڑے رہیں، کوئی بھی اگر اس میں داخل ہونا چاہے، چائنا جیسے گھس رہا ہے، پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو، بنگلہ دیش کی طرف سے ہو، کسی بھی پڑوسی ملک سے ہو، میں پوچھتا ہوں کیا ملک کی حفاظت کرنے والی جو بھی آرمی ہے یا جو حکومت ہے باہر کے ملک والے کو مرحبا کہہ کر کے اندر لے لے گی؟ اگر لیتی ہے تو اس کو بزدل کہتے ہیں، جیسے آج ہماری حکومت انہوں نے تو قبول کیا ہے بہت ساری جگہوں پر، چائنا کو بھی اندر لے لیا، ان کو بھی اندر لے لیا، اور ادھر 56 انچ کا بتاتے گھومتے ہیں ہمارا اتنا بڑا سینہ ہے، اتنا بڑا سینہ ہے۔ تمہارے سینے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی وقار، کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کی دراندازی کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ یہی اسلام نے کیا۔ مدینہ طیبہ جب میرے آقا تشریف لے گئے، مدینہ محفوظ و مامون تھا، صحابہ اکرام سب اچھائی سے وہاں عمل کر رہے تھے، لیکن مکہ کے مشرکین، اندازہ کرو آپ 400 کلومیٹر دور سے بھاگ کر کے مدینے میں خرابی پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، 400 کلومیٹر سے آ رہے ہیں۔ مدینہ آئے، راتوں رات آئیں گے، کسی کے کھجوروں کے باغ میں آگ لگا کر بھاگ جائیں گے، جو مسلمان کام کر رہے ہوں ان میں سے کسی ایک کو گرفتار کریں گے، ان کو قتل کر کے بھاگ جائیں گے مکہ۔ یہ ساری چیزیں مدینے میں آ کر کے وہ کر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ، کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈیفنس کا حق نہیں تھا؟ صحابہ اکرام اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم کو یا اسلام کو نہ چھیڑو مت، اس لیے کہ بہت دن تک اللہ ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے، 13 سال تک صبر کا حکم دیا، لیکن تمہاری چھیڑ خانی زیادہ ہو گئی، تب پھر مولا نے بدر میں جانے کا حکم دیا، اور وہ دھول چٹائی کہ 14 صدیاں ہو گئی، درد ابھی بھی ان کا کم نہیں ہو سکا۔ خیبر میں وہ دانت توڑے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، کہ 14 صدیوں بعد بھی یہودیوں کے سینوں میں ابھی بھی زخم موجود ہے، آج بھی وہ تڑپ رہے ہیں اس شکست کو لے کر۔ یہ لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ کیڑا کاٹا کس کو تھا؟ کسے کھجلی ہو رہی تھی؟ امن و امان کو غارت کرنے کی کون سوچ رہا تھا؟ مکہ والے، جبکہ انہیں یہ ہونا چاہیے تھا مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے، جانے دو، ہمارے وطن میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، لیکن وہ مکہ سے اپنے وفد بھیجتے، مدینے رات میں آ کر باغیچوں میں آگ لگا رہے ہیں، مزدور صحابہ کو پکڑ کر مار رہے ہیں، کوئی تجارت میں جا رہا ہے تو اس کا مال لوٹ رہے ہیں، تو کیا یہ برداشت کیا جائے گا؟ اب اسلام نیا ملک بنا چکا ہے، اب برداشت نہیں ہوگا۔ یہ سلطنت خداداد تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ یہ ہے، کئی غزوے ہوئے ہیں، جنگ بدر کا نام تو آپ نے سنا، یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے، لیکن تقریباً 5 یا 6 جنگیں اس سے قبل بھی ہوئی،
لیکن اس میں لڑائیوں کی نوبت نہیں آئی. مڈبھیڑ ہوئی, وہ ادھر سے ادھر چلے گئے, ادھر سے ادھر آ. لیکن جس میں جنگ ہوئی گھماسان کی وہ بدر تھی. یہ 2 ہجری کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور تک تشریف لائے, اس لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا مال کا قافلہ لے کر مکہ سے تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے. اب آپ سوچیں مال کس کا ہے بیچنے جو جا رہے ہیں؟ یہ وہ صحابہ جو اپنے گھر چھوڑ آئے تھے, ان کا سب سامان سمیٹ کے ملک شام بیچنے جا رہے ہیں. ان کا بھی اس میں مال تھا, مکہ والوں کا بھی مال تھا. تو کیا مدینے میں آئے ہوئے صحابہ کا اتنا حق نہیں تھا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو؟ صحابہ گئے, جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے, لڑنے کی نیت سے نہیں. جنگ کی غرض سے جاتے تو سارا سامان ہتھیار لے کے جاتے. جنگ بدر میں جن لوگوں صحابہ کے ساتھ جو سامان تھا, تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. 313 مسلمان ہیں, ان میں 8 گھوڑے ہیں, 8 یا 12 یا جو بھی, 1 عشرے سے زیادہ گھوڑے نہیں, سب پیدل ہیں. اور اکثر کے پاس تلواریں نہیں. بعض صحابہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تلواریں ہیں تو ایسی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی اس سے. یہ بدر میں جانے والے صحابہ ننگے پیر چل رہے ہیں. اور جب بدر کے میدان کے قریب پہنچے, یہاں تو صرف مطالبہ کرنا تھا, جو ہمارا مال مکہ میں ہم چھوڑا ہے تم بیچنے کے لیے ملک شام لے جا رہے ہیں, ہمیں دے دو ہمارا مال. لیکن ابو سفیان راستہ کاٹ کر کے ملک شام پہنچ بھی گیا, تجارت بھی کیا, نفع بھی کمایا, واپس مکہ بھی پہنچ گیا, مکہ چلا گیا. لیکن ابو سفیان نے پہلے سے مکہ خبر بھیج دی تھی, اے مکہ والو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے باہر آ چکے ہیں, ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے, مال سب ختم ہو جائے گا, تم سب آ جاؤ. مکہ والوں کو اپنے مال تجارت کی فکر ہوئی, سب کے سب جوش میں بھر کر جمع ہوئے. تقریباً 1000 لوگ جمع ہوئے, ہتھیار بھی لیے, تلوار بھی لیے, گھوڑے بھی, ہاتھی بھی, اونٹ بھی, سب سامان کے ساتھ نکلے اور بدر میں آئے. میں سمجھتا ہوں جیسے قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک ڈوبا تھا. ٹائٹینک ایک جہاز بنایا گیا تھا, اور جہاز بنانے والے کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی. اس کا چیلنج تھا. اور جانتے ہیں اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہزاروں لوگ سوار تھے. اس ٹائٹینک کے بنانے والے یا کیپٹن نے دعویٰ کر کے جو چھوٹی کشتیاں رکھی جاتی ہیں, ہم بھی سفر کیے ہیں, چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی جہاز کے ارد گرد رکھی جاتی. کیوں؟ اگر ایمرجنسی آ جائے کچھ بھی تو یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کے لوگ سمندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے وہ چھوٹی کشتیاں بھی رکھنے کو منع کر دیا تھا, ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا, اسے کہا بھی گیا تھا. اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے وہ آئس سے ٹکرایا اور تقریباً آدھے لوگوں کی موت ہوئی, تقریباً 1500 کے قریب لوگ مرے اس میں. سیم یہ چیز بدر میں آنے والے کفار و مشرکین نے کیا تھا. وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور و غل ایسا تھا کہ رات بھر محفلیں لگاتے تھے, گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے, طبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے, اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, ایسا ہم ختم کر کے جائیں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے. ان کے اگر اشعار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر کے رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی. اتنے بڑے بڑے اشعار بدر کے میدان میں پڑھ رہے ہیں, اپنے محفلوں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد میں ہتھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں. اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے سب, بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں, بھوک کے مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا, میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا, میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا, اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام. تم قائم رہو, تم قائم رہو. اور رات کے وقت میرے آقا دعا یوں فرماتے ہیں, اے بار الہا یہ مسلمان فوج
جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لیے نکلی ہے، اگر تو نے اسے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان مناجات دیکھیں، اللہ سے یوں دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر کے صحابہ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھنا یہاں فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، فلاں مرے گا۔ کیوں؟ صحابہ کے دل بندھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے۔ حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے بڑے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے۔ صحابہ میں جب یہ بات مشہور ہو گئی، حضور نے لکیر کھینچ دی ہے، صحابہ نے کہا بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں تو باقی کو اب پھر ہم نپٹ لیں گے۔ حضور نے جب کہا ہے ان کو جانا ہی ہے، حضور نے جب لکیر کھینچی ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے، ختم ہو چکے ہیں۔ صحابہ کا یہ توکل بھی تھا، یقین بھی تھا۔ اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے، اللہ رب العزت نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے، ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آسمان سے 5000 فرشتے مدد کے لیے اتارے، جس کا ذکر قرآن پاک میں۔ ملائکہ، اللہ کے ملائکہ صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ۔ مشرکین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے، کچھ لوگ بعد میں ایمان بھی لائے، وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بدر یہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے، ایسے لوگ لڑنے آ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے، وہ کون کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائکہ تھے۔ اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے 1,00,000 مر سکتے ہیں، وہ تو 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں اتارے اللہ نے؟ 5000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ جبرائیل امین نے ایک بار آواز لگائی تھی، قوم شعیب پوری ہلاک ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ان کی ایک چنگھاڑ سے ختم ہو چکی تھی، مر گئے تھے سب۔ ایک فرشتے کی ضرورت تھی، لیکن محدثین فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے رسول کے دیوانوں کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اتنے فرشتے اتارے۔ باڈی گارڈ ایک ہو تو بھی چل سکتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ 10 ہوں تو یہ اس کی عظمت کو بتاتے ہیں۔ 10 کا کام نہیں، تم چلو صرف ساتھ میں۔ صحابہ کی عظمت و شان کے لیے 5000 ملائکہ اتارے گئے۔ اور اس جنگ کا نقشہ جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے، ایک رات پہلے خوب کباب کھائے تھے، سب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، کیونکہ ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ مارا گیا تھا، شیبہ مارا گیا تھا، بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ اب اس میں امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، جو حضرت بلال کو پتھر رکھتا تھا، ان کی پشت پر رسی باندھ کر گھماتا تھا، وہ جنگ بدر میں آیا، بڑا ہٹا کٹا پہلوان، اس کو باندھ کر کے صحابہ گرا چکے تھے لیکن قتل نہیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اپنی پوری زندگی کی بھڑاس نکال لے۔ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں صرف آپ کے لیے، ورنہ وہ اپنے دلوں کی بھڑاس کے لیے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو دشمن خدا ہے اس کو تہ دیکھ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جنگ بدر کا نقشہ پورا الٹ گیا، جیسے وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا۔ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ شام تک یہ جنگ ختم ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کیا کیا آیا؟ پورا مال غنیمت جو مکہ والے لے کر کے آئے تھے سب چھوڑ کر گئے۔ جنگوں کا نظام یہی ہے، جب کوئی فتح یاب ہو جائے تو دشمن جو مال چھوڑے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت یہ فتح پانے والی فوج کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ مال غنیمت صحابہ کو بہت سارا ہاتھ میں آیا، اور 70 لوگ قیدی بنائے گئے اور 70 لوگ مارے گئے۔ نقصان اسلام کا کیا ہوا تھا؟ 14 جانیں گئی تھی، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت ایسی تھی، تلواریں نہ ہو کر کے بھی اللہ کی ذات پر توکل کیسا تھا۔ میرے عزیزوں، اس پوری جنگ سے جو سبق ملتا ہے، اس جہاد سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چھیڑو مت، لیکن اگر تمہارے مال و متاع، عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے، کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو، تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا
تسبیح لو کہو اللہ 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 اللہ، دشمن کو ہلاک کر دے، دشمن کو ہلاک کر دے، یہ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا میدان میں باہر آؤ، اپنے جانثاروں کے ساتھ آؤ، اپنا حق مانگو۔ حق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے یہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے، کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو رہی نا جگہ جگہ پر، اجتماعی دعا ہو رہی ہیں، اللہ اسرائیل کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں، تم بیٹھو یہاں پر تسبیح ہلاتے رہو، دعا کرتے رہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ان کے ساتھ کیا پروٹیسٹ کریں، کیا احتجاج کریں، ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ ابھی NRC اور CAA کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا، معاف کرنا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو، کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے، اچھی بات ہے، جمعرات روزہ رکھو، NRC ختم ہو جائے، تسبیح پڑھو، یہ فلاں تسبیح بہت اثر ہے، یہ جلالی ذکر ہے، ذکر کرو، سب ختم ہو جائے۔ میرے عزیز، بعض گدھے ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے نہیں جاتے، ڈنڈے سے جاتے ہیں، ورنہ تم تسبیح گھماتے رہو گے۔ میں نے ایک عالم صاحب کے متعلق سنا تھا، مولانا صاحب ایک کھیت بوئے ہیں، فصل اگائی، گدھا آ جاتا تھا، فصل کھاتا تھا۔ اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ گدھے کو دور کر دے، گدھے کو دور کر دے۔ جیسے مشہور محاورہ ہے، جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے، بلائیں جاتی ہے اس سے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے تھے، اور وہ گدھا روز کھاتا تھا، روز فصل کھاتا تھا۔ کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں گے نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کو مارا، گدھا چلا گیا، دوبارہ نہیں آیا۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدھے تسبیح سے نہیں جاتے، کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے، اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر فاروق کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نظام تمہارا قائم ہوتا ہے، تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے، آج بزدل بنایا جا رہا ہے۔ لفظ جہاد لانے سے منہ پر بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناپاک ورڈ ہے، میرے عزیزوں کوئی گالی ہے۔ یہ ایک پوتر لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اور پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ آج جو اسرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے، اور ڈیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ ہے، دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے؟ اسرائیل سے خرید رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، 1965 یا 1955 کی بات، اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ۔ اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی، اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا، کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی، اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے، قحط تھا، لوگوں کے پاس مال کم، جاب نہیں تھے، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی، ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی، تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی، جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے۔ اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں، ڈیفنس کے لیے خریدنے کی کیا ضرورت، پھر بھی اس نے خریدا۔ اس وقت ایک نیوز رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا، جو اب جا کر کے لیک ہوا تھا، جس کو میں نے پڑھا تھا۔ اس نے انٹرویو میں پوچھا کہ محترمہ، اس زمانے میں آپ اتنا بڑا جو سٹینڈ لے رہی ہیں، فیصلہ لے رہی ہیں، ملک میں حالات خراب ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار آپ اس وقت خرید رہے ہیں، کیا کرو گے ہتھیار؟ اس عورت نے کہا یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، دوپہر میں کھاتا ہے آدمی، شام میں بھول جاتا ہے۔ آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوک لگی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ یاد بھی نہیں رہتا، بھوک آتی ہے جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا لیکن اگر تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں تو تمہاری جان بھی جا سکتی۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے یہ جو سٹینڈ لیا، یہ جو ڈیفنس کے سامان خریدے،
ایک شخص سے میں بہت امپریس ہو کر کے کی. اس نے پوچھا کون ایسا شخص ہے؟ وہ کہتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی عورت ہے, جیوز, ان کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے پڑھا ہے. ان کو کہا کیا پڑھا آپ نے؟ انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے ہیں, اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا, بلکہ وہ خود فاقے میں تھے. یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا, جس دن انتقال ہوا, اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا. یہ تاریخ میں موجود ہے, حدیث پاک میں. ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. لیکن وہ عورت کہتی ہے اسی گھر میں بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی. اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں, باہر ملکوں سے لائی ہوئی, اس زمانے میں جو مشہور تھی وہ ان کے پاس تھی. جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں, تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے. میں کہتا ہوں عزیزوں, پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی, دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے.